بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت پا لے گا۔ اللہ و رسول سب سے زیادہ پیارے ہوں، جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، جو کفر میں لوٹ جانا جبکہ رب نے اس سے بچا لیا ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈال جانا۔ شرع حدیث، جیسے جسمانی غذاؤں میں مختلف لذتیں ہیں، ایسے ہی روحانی غذاؤں ایمان و اعمال میں بھی مختلف مزے ہیں، اور جیسے ان غذاؤں کی لذتیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے حواس ظاہری درست ہوں، ایسے ہی ان ایمانی غذاؤں کی لذتیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی روح درست ہو، اور جیسے ظاہری حواس درست کرنے کی مختلف دوائیں ہیں، ایسے ہی ان حواس کے درست کرنے کی روحانی دوائیں ہیں۔ اس حدیث میں ان ہی دعاؤں کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی و روحانی حکیم مطلق ہیں۔ جو ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے وہ بڑی بڑی مشقتیں خوشی سے جھیل لیتا ہے۔ کربلا کا میدان اس حدیث کی زندہ جاوید تفسیر ہے۔ یہ لذت ہی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے، اسی سے رضا بالقضاء نصیب ہوتی ہے، یعنی مال و دولت، زن فرزند وغیرہ تمام دنیاوی نعمتیں۔ اس میں قرآن و کعبہ و مدینہ منورہ وغیرہ داخل نہیں کہ ان کی محبت عین اللہ رسول کی محبت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ والی محبت چاہیے۔ محبت کی بہت قسمیں ہیں۔ ماں سے محبت اور قسم کی ہے، بیوی سے اور طرح کی، اولاد سے اور طرح کی، بہن بھائی سے اور نوعیت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اسی نوعیت کی چاہیے جس نوعیت کی اللہ تعالیٰ سے ہو، یعنی محبت ایمانی و عرفانی۔ ہما فرمانے سے معلوم ہوا کہ اللہ رسول کے لیے ایک ضمیر تثنیہ آ سکتی ہے، یہاں ممانت ہے، وہاں برابری کے احتمال کے موقع پر ہے، لہٰذا حدیث میں تعارض نہیں۔ خیال رہے کہ یہاں محبت سے طبعی محبت مراد ہے، نہ کہ محض عقلی۔ بندوں سے محض اس لیے محبت کرے کہ رب راضی ہو جائے، دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ استاد، شیخ، حتیٰ کہ ماں باپ اولاد سے اس لیے محبت کریں کہ رضائے الہی کا ذریعہ ہے اور سنت اسلام۔ یہ محبت دائمی ہے، دنیاوی محبتیں جلد ٹوٹ جانے والی ہیں۔ رب فرماتا ہے، کفر اور کفار سے طبعی نفرت ہو جائے، اسلام کی توفیق کو رب کی نعمت جانے، کفار سے ایسے بچے جیسے سانپ سے کہ سانپ دشمن جان ہے اور یہ لوگ دشمن ایمان۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔